شروع کرتے ہیں نا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصین لوجهك الکریم۔ عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے تدوین حدیث کے مراحل کو ہم طے کر رہے ہیں، اور اب تک تدوین حدیث کے مراحل سے گزرتے ہوئے ہم لوگوں نے صحیحین، سنن اربعہ یعنی کتب ستہ کا بھی مختصراً جائزہ لیا۔ ان کتب ستہ کے علاوہ بھی دیگر کئی اہم کتابیں اس زمانے میں تدوین کی گئیں، تالیف کی گئیں۔ محدثین، فقہا اور اہل علم نے تدوین حدیث کے سلسلے میں اپنی محنتوں کو قربان کیا۔ تو آئیے اس سلسلے میں مزید چند کتابیں ہیں جن کا مختصراً یہاں پر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کتاب دیکھتے ہیں، دیگر اہم کتابیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب ہے موطأ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب موطأ امام مالک۔ امام مالک بن انس اصبحی، متوفی 179 ہجری۔ بہت سے اہل علم نے ازروِ صحت اس کو صحیحین پر بھی مقدم مانا ہے، حالانکہ اس میں مراسیل، مقاطع اور بلاغات کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ کچھ اہل علم نے اس کو ابن ماجہ کی جگہ پر اسی وجہ سے کتب ستہ میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے موطأ امام مالک، اس کے تعلق سے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ صحت کے اعتبار سے صحیحین پر بھی اس کو فوقیت حاصل ہے۔ پھر کہا کہ اس میں کچھ مراسیل، مقاطع اور بلاغات، ان کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مراسیل، مقاطع اور بلاغات کو آپ سمجھ لیں، تو یہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ انہوں نے کیوں اس پر فوقیت دی۔ ٹھیک ہے، مراسیل کہا جاتا ہے مرسل روایات کو، یعنی مرسل روایات وہ روایت ہے جس میں ایک تابعی، غور سے سنیں گے، ایک تابعی صحابی کا نام چھوڑ کر سیدھے یا ڈائریکٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے۔ مثال کے طور پر انس بن مالک ایک تابعی ہیں، اب انہوں نے جس صحابی سے روایت کو سنا ہے،
مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہو، یا عبداللہ ابن عمر سے سنا ہو، یا عبداللہ ابن عباس سے سنا ہو، یا ابو ہریرہ سے سنا ہو، کسی سے بھی سنا ہو، لیکن ان کے نام کو وہ کیا ہے، درمیان میں کیا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، اور سیدھے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک تابعی کیا ہے، سیدھے رسول سے روایت کرے، لیکن درمیان میں کیا ہے، صحابی کا ذکر نہ آئے، صحابی کا ذکر نہ کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معطا امام مالک میں ایسی بہت ساری روایت ہے نا، جس میں کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور بیچ میں صحابی کا نام کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صحابی کا نام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام مالک کے جو مراسیل ہیں، یعنی جن روایتوں میں امام مالک نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، وہ اعلیٰ درجے کی ہیں، کیونکہ آپ کے جو شیوخ تھے، آپ کے جو اساتذہ تھے، یا تابعین انتہائی درجے کے کیا ہے، وہ ثقہ تھے، اسی لیے کیا ہے، ان کی کیا ہے جو مراسیل ہیں یہ اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، مقطوع روایات کس کو کہیں گے؟ مقطوع اس روایت کو کہیں گے جو صحابی یا تابعی کے قول یا عمل پر ختم ہو جائے، نبی تک نہ پہنچے، کسی صحابی کے قول تک یا کسی تابعی کے قول تک کیا ہے، وہ بات رک جائے، وہ روایت رک جائے۔ مثال کے طور پر کہا کہ قال عمر بن الخطاب، قال ابو ہریرہ، یا یہ تو صحابی ہو گئے، یا اگر تابعی میں قال ابن شہاب الزہری، یا اس طرح کسی بھی تابعی کا نام لے لے، تو معطا امام مالک میں اس طرح کے بھی آثار موجود ہیں، سمجھ رہے نا، جو کسی تابعی یا کسی صحابی کے قول یا عمل پر کیا ہے، وہ حدیث ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، تو امام مالک ایسے حدیثوں کو لانے کا مقصد کیا ہے جی؟ اس طرح کی روایات کو لانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ فقہی استدلال کرے وہ، اور منہج سلف کو ظاہر کرے کہ اسلاف کیا ہے، اس تعلق سے ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ عمل ہے۔ تو مراسل اور مقاطع کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے بلاغات کیا ہے جی؟ بلاغات امام مالک کیا ہے؟ بلاغ وہ روایت ہے جس میں امام مالک اس طرح کہتے ہوں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلا 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 قال هكذا، سمجھ رہے نا، کہ وہ اس طرح کہے بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هكذا، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا اس طرح کیا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سند کا پورا ذکر نہیں کیا، صرف اطلاع دے دی کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے۔ اب ان کو ابو ہریرہ نے سنایا ہو، ابن شہاب الزہری نے سنایا، اور کسی سے قتادہ بن دعامہ السدوسی سے انہوں نے سنا، کسی سے بھی سنا ہو تو یہ جو امام مالک نے جو اپنے معطا میں حدیث دی ہے، یہ معطا کی ایک معروف قسم ہے کہ بلاغت امام مالک، اور محدثین نے بعد میں ان بلاغات کو جو انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے، سند کا ذکر کیا ہے، میں نے بات کہی ہے، تو اس کی سندیں بھی بعد میں کیا ہے، تلاش کی گئیں۔ تو اس طرح کی مرسل روایتیں، مقطوع روایتیں یا بلاغات کی جو روایتیں ہیں، یہ اچھی خاصی تعداد کیا ہے، اس میں کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب آئیے، کچھ اہل علم نے ان کو ابن ماجہ کی جگہ پر اسی وجہ سے کتب ستہ میں شمار کیا ہے۔ بعض اہل علم جو ہیں اسی وجہ سے اس کو ابن ماجہ، اس سے پہلے ہم نے جو سنن اربعہ میں جو آخری کتاب اور جس کے تعلق سے کل تفصیلی بحث بتائی گئی کہ اس میں ضعیف وغیرہ روایت بہت زیادہ ہے نا، تو اس وجہ سے کیا ہے، اس وجہ سے ان کی یہ خاصیت کہ مراسیل، مقاطع اور بلاغات کے جو روایتیں زیادہ، اس بنیاد پر کیا ہے، اس بنیاد پر اس کو کتب ستہ میں شمار کیا ہے ابن ماجہ کی جگہ۔ کیوں جی؟ کیونکہ معطا امام مالک قدیم دور کی تصنیف ہے، اور انتہائی مضبوط فقہی دلائل پر مبنی ہے، اور ضعیف روایات بہت کم اس میں پائی جاتی ہے،
اور ترتیب و فقہ کے لحاظ سے یہ کیا ہے، کامل ترین کیا ہے مجموعہ ہے، اس بنیاد پر کیا ہے، اسی لیے بعض علماء اس کو سنن ابن ماجہ کے بجائے معطا امام مالک کو کتب ستہ میں یا سنن اربعہ میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ابن ماجہ میں بہت ساری ضعیف روایاتیں موجود ہیں، جبکہ معطا فنی طور پر اصول حدیث کی بنیاد پر کیا ہے، اس سے مضبوط کیا ہے کتاب مانی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ معطا امام مالک۔ اس کے بعد اور ایک کتاب ہے جو سنن دارمی، جن کے مصنف کون تھے؟ امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن، متوفا 255 ہجری۔ اس کو مسند دارمی بھی کہا جاتا ہے، جو اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی مسند بمعنی متصل۔ سمجھ رہے نا؟ یہ کتاب جو ہے سنن دارمی، یہ امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کی تصنیف ہے، جن کی سن وفات کتنا ہے جی؟ 255 ہجری۔ حدیث میں ہے نا ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، خصوصاً روایت کی صحت اور سند کی مضبوطی کی وجہ سے ان کو کیا ہے بڑے اماموں میں شمار کیا جاتا ہے حدیث کے۔ اب یہاں پر ایک بات کہی گئی، اس کو مسند دارمی بھی کہا جاتا ہے۔ مسند دارمی کہنے کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کو مسند دارمی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ مسند کا کیا معنی ہے جی؟ مسند کا معنی ہے کہ مسند کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہے کہ صحابی کے ناموں کے تحت کیا ہے احادیث کو جمع کیا جائے، جیسے مسند احمد وغیرہ ہے۔ لیکن یہاں پر مسند اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا لغوی معنی ہے، مسند بمعنی متصل، جڑی ہوئی روایت۔ یعنی اس کتاب میں جو زیادہ تر روایتیں ہیں نا، زیادہ تر روایات سند کے ساتھ متصل بیان کی گئی ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے، اس لیے سنن دارمی کو اس طرح کی کتاب نہیں کہا جاتا ہے جس طرح مسند احمد ہے، بلکہ اس کا لغوی معنی لیں گے کہ مسند معنی کیا ہے؟ متصل، یعنی روایات کو کیا ہے، سند کو کیا ہے، متصل بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ابو معاویہ رزین نے ابن ماجہ کے بجائے اس کو کتب ستہ میں شمار کیا ہے۔ ابو معاویہ رزین ہے، یا اسی طرح سے علامہ مغلطائی ہیں، علامہ علائی ہیں، اور شیخ عبد الحق دہلوی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو سنن ابن ماجہ اور معطا کے بجائے کتب ستہ میں شمار کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بعض علماء کرام جس طرح یہاں پر نام لیا گیا، ابو معاویہ رزین ہے، علامہ مغلطائی ہیں، علامہ علائی ہیں، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنن دارمی ابن ماجہ سے زیادہ مضبوط سند رکھتی ہے، اس لیے اسے کتب ستہ میں ہونا چاہیے۔ کیوں انہوں نے اس طرح کہا جی؟ کیونکہ اس کی روایات کے جو راوی ہیں نا، ابن ماجہ کے راویوں سے زیادہ ثقہ ہیں، اس کی سند بہت زیادہ قوی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن ماجہ کے مقابلے میں بہت کم ضعیف روایات کیا ہے سنن دارمی میں آپ کو ملے گی، اور اس کی فقہی ترتیب بھی ابن ماجہ سے کیا ہے بہتر ہے۔ اس لیے ان علماء کرام نے، ان محدثین نے ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو ترجیح دی ہے۔ چلیے آگے کیجئے جی۔ سنن ابن ماجہ کے مقابلے میں اس کی سندیں بہتر اور اعلیٰ ہیں، لیکن چونکہ اس میں مرسل، معضل، منقطع روایتیں کافی تعداد میں ہیں، اس لیے اس کا درجہ کم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو بعض علماء کرام کا کہنا تھا کہ اس کو کتب ستہ کے اس جگہ میں داخل کرنا چاہیے، لیکن اس کو کیوں کتب ستہ میں داخل نہیں کیا گیا؟ سنن ابن ماجہ کے مقابلے میں اس کی سند بہتر ہے، لیکن چونکہ اس میں مرسل روایتیں ہیں، ہاں اس کی سندیں تو عمدہ ہیں،
لیکن اس میں مراسیل، معضل اور منقطع روایتیں کیا ہے، کافی تعداد میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا درجہ کیا ہے، کم ہو گیا، یعنی صحیحین وہ سنن اربعہ کے درجے میں یہ کتاب نہیں آئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہاں مرسل کیا ہے جی، مرسل کیا ہے، اس کی تھوڑی سی آپ اس کے معنی اور مفہوم کو جان لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ مرسل وہ روایت ہے کہ تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، براہ راست روایت کرے، درمیان میں صحابی کا نام کیا ہے چھوڑ دے۔ ابھی ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بتائی، مراسیل جو امام مالک کی کتاب میں ہے، جیسے کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح معضل کون سی روایت ہے جی، کہ معضل وہ روایت ہے جس کی سند میں دو یا اس سے زیادہ راوی کیا ہے، مسلسل کیا ہے، گر جائیں، انقطاع ہو جائے، یعنی ایک سند کا بڑا حصہ کیا ہے، منقطع ہو جائے، اور یہ مرسل سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ اور منقطع بھی وہی ہے کہ سند میں کہیں صرف ایک راوی کیا ہے، گر جائے، چاہے شروع میں گرے یا درمیان میں یا آخر میں۔ یہ انقطاع کیا ہے، چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو جو کہ عام عالم ہے اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو اس کا ڈیپ نالج رکھتے ہیں، جو کیا ہے علم حدیث اور اصول حدیث کے فنی باریکیوں کو جانتے ہیں، وہ اس چیز کو پہچان لیں گے۔ تو مرسل روایات، معضل اور منقطع روایتیں کافی تعداد میں ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ہے کتب ستہ میں شامل نہیں کیا گیا، یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے جی، مسند احمد ہے ایک کتاب، امام احمد بن محمد بن حنبل متوفی 241 ہجری، یہ کتاب موجودہ مسانید میں سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں تکرار کے ساتھ 40 اور بغیر تکرار کے 30,000 حدیثیں ہیں۔ عمومی طور سے اہل علم نے کتب صحاح و سنن کے بعد مسانید کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مسند کی حدیثیں ازروع سند بہت بہتر ہے۔ اس میں جو ضعیف روایتیں ہیں زیادہ تر امام عبداللہ اور ابو بکر قطعی کی زوائد ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، مختصر یہ سمجھ لیں کہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے نا، یہ موجودہ جتنے بھی مسانید ہیں ان میں سب سے بڑی اور سب سے اہم مسند مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑی کس بنیاد پر جی؟ کیونکہ اس میں تقریباً 30 سے 40,000 تکرار کے سمیت۔ کل ہم نے یہ بات بتلائی تھی، تکرار مطلب کیا، کہ ایک حدیث ہے اس کو کتاب الصلاۃ میں بھی ذکر کیے ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں بھی ذکر کیے ہیں، کتاب الحج میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں، گویا کہ وہ حدیث 3 جگہ ٹکرا رہی ہے، وہی سیم حدیث ہے، لیکن کیا ہے، دوسرے ابواب کے تحت ان کو لا کر کیا ان سے مسائل کا استنباط کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اگر تکرار کے ساتھ حدیث دیکھیں گے تو 40,000، اور اگر بغیر تکرار کے دیکھیں گے تو 30,000 ہے۔ اور یہ جو تعداد ہے اسے مسند امام احمد ابن حنبل کو کیا ہے، تمام مسانید پر کیا ہے، فوقیت دیتی ہے اور برتری دلاتی ہے۔ اچھا، عام طور پر اہل علم جو ہے ان کی ترتیب کیا ہے جی؟ ان کی ترتیب ہے کہ سب سے بڑی اور سب سے جامع کیا ہے، صحیحین ہے، صحاح ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین ہے، اس کے بعد سنن اربعہ ہے، جیسا کہ کل آپ نے جانا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر میں مسانید میں سب سے اونچا مقام مسند احمد کا ہے۔ عمومی طور سے اہل علم نے کتب صحاح و سنن کے بعد مسانید کو تیسرے نمبر پر رکھا، بس یہی ترتیب کو آپ ذہن میں رکھیں کہ درجہ بندی کے اعتبار سے یہ تیسری قسم میں کیا ہے، شمار ہوتی ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن اس کے باوجود اس مسند کی حدیث ازروی سند بہت بہتر ہے۔ اچھا، تو یہ تو درجہ بندی آپ نے سن لیا، لیکن مسند احمد کی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو سندن بہت زیادہ قوی ہیں، بلکہ آپ یہ بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ سنن ابن ماجہ کی نسبت سے کہیں زیادہ کیا ہے، مضبوط روایتیں کیا ہے، مسند احمد میں ہے، اس لیے اس کی علمی اور عملی قدر و قیمت کیا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے کہ اس میں جو ضعیف روایتیں زیادہ تر امام عبداللہ اور ابو بکر قطعی کی زوائد ہیں، ہے نا؟
مطلب کیا ہے جی اس کا؟ کہ مطلب یہ ہے کہ مسند احمد کی اصل حدیث جو ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل نے خود کیا ہے تحقیق کر کے منتخب کر کے لکھا ہے، اس کو اپنے مسند میں جگہ دی ہے، وہ ساری کی ساری حدیثیں کیا ہے؟ مضبوط ترین ہے، قوی ترین ہے، حسن درجے کی اور صحیح درجے کی حدیثیں ہیں۔ لیکن مسند احمد میں کچھ ضعیف احادیث بھی آپ کو ملیں گی، اور یہ ضعیف احادیث کہاں سے آئی جی؟ یہ زوائد امام احمد کے بیٹے عبداللہ ہے نا، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کے زوائد ہیں، انہوں نے کتاب میں کچھ اضافی روایتیں شامل کر دیں۔ یہ جو ان کے بیٹے نے جو روایتوں کو کیا ہے، جو زوائد یا زیادہ روایتوں کو جو انہوں نے جمع کیا ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بیٹے کی جانب سے۔ اسی طرح ابو بکر القطیعی ہیں، انہوں نے بھی کچھ روایات کا کیا اضافہ کیا ہے، اس لیے اس میں کچھ روایات جو ہیں مسند احمد ابن حنبل کے ضعیف یا غیر معروف ہیں، اور یہی اضافی روایات کیا ہے؟ ضعیف کہی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے مسند احمد کی اصل روایتیں تو وہ زیادہ تر کیا ہے؟ قوی ہے، زیادہ تر کیا ہے؟ حسن درجے کی اور مضبوط روایتیں ہیں۔ اچھا، مسند احمد کی امتیازی خصوصیت کیا ہے جی؟ وہ یہ کہ صحابہ کے ترتیب کے تحت کیا ہے، انہوں نے کیا ہے؟ حدیثوں کو ترتیب دیا۔ مثلا کیا ہے؟ مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، مسند ابن مسعود، مسند ابو ہریرہ، مسند عمر بن خطاب، اس طرح کی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، اس طرح کی کیا ہے؟ دیگر صحابہ کرام کے اسماء گرامی کے تحت کیا انہوں نے حدیث کو لایا ہے۔ اس ترتیب سے صحابی کی مجموعی حالات، مجموعی منہج اور موضوعات کا ہے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک کتاب اور ہے صحیح ابن خزیمہ۔ صحیح ابن خزیمہ امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ متوفی سن 311 ہجری۔ کتاب کا اصل نام مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتب صحاح میں صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہے، اس لیے کہ حدیث پر حکم لگانے میں دیگر اصحاب کتب صحاح سے زیادہ تحقیق اور احتیاط سے کام لیا ہے۔ مطبوعہ نسخہ ناقص ہے، صرف کتاب الزکوٰۃ تک موجود ہے اور اتنا ہی مطبوع ہے۔ تو صحیح ابن خزیمہ کے مصنف کون ہوئے جی؟ صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف یا مصنف ہوئے امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، جن کی سن وفات کتنی ہے؟ سن 311 ہجری۔ آپ ہے نا، آپ رحمت اللہ علیہ یعنی امام ابن خزیمہ اپنے زمانے کے امام الائمہ مانے جاتے تھے۔ آپ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اور آپ کی فقہ کیا ہے؟ بڑی اطمینان بخش فقہ تھی، سمجھیے، بڑی دقت نظری اور باریک بینی کے ساتھ آپ حدیث کے کیا ہے؟ حدیث کا جائزہ لیتے تھے، اور آپ بغیر تحقیق کے، آپ کی تحقیق بے مثال تھی، بغیر تحقیق کے اور بغیر تنقیح اور تدقیق کے آپ کیا حدیثوں کو نہیں لیتے تھے۔ تو آپ کی جو کتاب تھی، اس کا پورا، آپ کی جو کتاب ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ مختصر المختصر من المسند الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا نہایت ہی مختصر مگر مستند مجموعہ ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی کہ کتب صحیحہ میں صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہے، یعنی صحیح ابن خزیمہ کا مقام و مرتبہ کیا آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو صحیحین ہے نا جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے بعد کتب صحاح میں اس کتاب کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، بہت اونچا درجہ حاصل ہے۔ تو کچھ علماء اس کی ترتیب یوں کرتے ہیں کہ صحیح میں سب سے پہلے صحیح بخاری کو لاتے ہیں، پھر صحیح مسلم کو لاتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر صحیح ابن خزیمہ کو لاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کتاب ہے صحت کے اعتبار سے جو اس کا درجہ ہے بخاری و مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے، یا تیسرے نمبر پر اس کی شمار ہوتی ہے۔ تو وجہ کیوں ہے؟ وجہ کیوں کہ اس کو تیسرے نمبر پر کیوں لایا گیا؟ کیوں؟
اس لیے کہ حدیث پر حکم لگانے میں دیگر اصحاب کتب صحیحہ سے زیادہ تحقیق اور احتیاط سے کام لیا. یعنی امام ابن خزیمہ نے صرف وہ احادیث کو ذکر کیا ہے، وہ احادیث درج کی ہیں جن کی صحت میں اپنے سخت اصول کے مطابق انہیں مکمل اطمینان ہو گیا ہے، اور وہ کسی حدیث کو صحیح کہہ کر درج کرتے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے، بالکل بے داغ سند ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ بالکل ثقہ ہیں اور متصل السند ہے، اتصال محفوظ ہے، سمجھیے ایک راوی سے دوسرے راوی تک، اور جو علت اور شذوذ سے جو پاک ہونی چاہیے ان کی حدیثیں کیا ہے، علت اور شذوذ سے بھی پاک ہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے ان کی کتاب کو اصح الکتاب بعد الصحیحین کہا، اصح الکتاب بعد الصحیحین کہا. لیکن یہ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مطبوعہ نسخہ ناقص ہے، صرف کتاب الزکوٰۃ تک موجود ہے. یعنی اصل کتاب ان کی بہت بڑی تھی لیکن مکمل نسخہ اب کیا ہے، تاریخ میں محفوظ نہیں رہ سکا. اور جو حصہ آج ہمارے پاس ہے وہ اس کا 1/4 ہے، 1/4 حصہ ہی صرف ہمارے پاس ہے. یعنی جو مطبوعہ یعنی پبلش جو نسخہ ہو چکا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، کتاب الطہارہ سے کتاب الزکوٰۃ تک ہے. اس کی جو باقی جلدیں ہیں وہ تمام کے تمام مفقود ہو چکی ہیں، گم ہو چکی ہیں. اور آج جو ہم صحیح ابن خزیمہ کے نام سے جو کتاب دیکھتے ہیں یا جو چھپ رہی ہے کتابیں جو مطبوعہ ہیں، وہ پورا اصل مجموعہ نہیں ہے بلکہ صرف اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہی حصہ کیا ہے، آج ہمارے پاس ہے. اس کے بعد دیکھیے جی، صحیح ابن حبان، امام ابو حاتم محمد بن احمد بن حبان تمیمی، متوفی سن 345 ہجری. کتاب کا اصل نام المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی سندها ولا ثبوت جرح فی ناقلها. اور ایک بار دیکھیں نام کو، المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی سندها ولا ثبوت جرح فی ناقلیها، جس کو التقاسیم والانواع کہا جاتا ہے. کتب صحاح میں یہ 4 نمبر پر ہے. کیا بتا رہے ہیں جی کہ صحیح ابن حبان جو ہے اس کے مؤلف کون ہے، اس کے مصنف امام ابو حاتم محمد بن احمد بن حبان التمیمی ہے، جن کا سن وفات کیا ہے، 345 ہجری. آپ ایک جلیل القدر حافظ حدیث تھے، بہت بڑے نقاد تھے اور اصول حدیث کے بہت بڑے ائمہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اچھا، آپ نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا المسند الصحیح، یعنی یہ وہ صحیح مسند ہے علی التقاسیم والانواع، یعنی امام ابن حبان نے خاص قسموں اور مختلف انواع کے طریقے ترتیب پر کیا ہے، اس کو جمع کیا ہے. من غیر وجود قطع فی سندها، کہ اس میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جس کی سند میں کسی طرح کا کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی چین ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، ولا ثبوت جرح فی ناقلیها، اور جن کے روات پر جرح ثابت نہیں ہے. یعنی انہوں نے جن راویوں سے حدیثوں کو لیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی جرح نہیں کر سکتا ہے. مطلب کیا ہوا جی، یعنی یہ پوری کتاب صحیح کی شرط پر قائم ہے. اچھا، اس کتاب کو التقاسیم والانواع کیوں کہا جاتا ہے جی؟ کیونکہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اسے فقہی ابواب کی ترتیب پر نہیں لکھا ہے بلکہ موضوعاتی تقسیم پر لکھا ہے. قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، قسم چہارم، قسم پنجم، اس طرح کر کے انہوں نے کیا ہے، ترتیب دیا ہے. سمجھ رہے نا؟
اور یہ ترتیب کیا ہے، غیر معمولی اور پیچیدہ تھی، یہ نظام پورا مشکل ہو گیا، ان کی جو ترتیب تھی۔ اچھا، ہم نے ابھی جو بتلایا کہ صحیحین کے صحیح حدیثوں کے انتخاب کرنے میں انہوں نے جو شدت برتی یا انہوں نے جن معیارات کو قائم کیا، جس طرح امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے صحیح حدیث کو لینے میں جس طرح کے کیا ہے شدت کے ساتھ کیا حدیثوں کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد دیا، اسی طرح چوتھے نمبر پر ان کا نام آتا ہے جی۔ پہلے نمبر پر امام بخاری، دوسرے نمبر پر امام مسلم، اس کے بعد امام ابن خزیمہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر کیا ہے، امام ابن حبان کا نام آتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ بعض علماء کے نزدیک کیا ہے، صحیح ابن حبان، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ابن خزیمہ کے بعد کیا ہے، چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان محدثین اکرام نے شدید تحقیق کی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا ہے، ان کو ترتیب دیا ہے، ان کو جمع کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کی ترتیب انتہائی مشکل تھی، ابھی جیسے ہم نے بتایا نا تقاسیم والانواع کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فقہی ابواب پر کیا ہے اس کو ترتیب نہیں دیا تھا، تو انہوں نے جس حساب سے ترتیب دیا تھا یہ کیا انتہائی مشکل تھی، ہے نا، پیچیدہ تھا بہت۔ تو کیا ہوا، اس لیے علاء الدین علی بن بلبان فارسی متوفا 739 ہجری نے اس کو فقہی ابواب پر مرتب کر دیا، جو الاحسان فی تقریبی صحیح ابن حبان کے نام سے مطبوع ہے، اور صحیح ابن حبان کی جگہ پر یہی متداول ہے۔ کیا بتا رہے ہیں جی، چونکہ جو اصل ترتیب تھی یہ عام طلباء کے لیے ہو یا علماء کے لیے بڑی پیچیدہ ترتیب تھی، بڑی مشکل ترتیب تھی، اس لیے حافظ علاء الدین علی بن بلبان فارسی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کیا ہے دوبارہ فقہی ابواب پر مرتب کیا، اور اپنی اس تدوین کا کیا نام رکھا جی، الاحسان فی تقریبی صحیح ابن حبان۔ اور آج جو ہم کتاب جس کو پڑھتے ہیں صحیح ابن حبان کے نام سے، یا جو آج کیا ہے چھپتی ہے جو کتاب اور جو پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، یہی جو کیا نام ہے علاء الدین علی بن بلبان کی جو ترتیب ہے، یہی ترتیب آج ہم پڑھتے ہیں، اور یہی نسخہ متداول ہے۔ متداول کا مطلب کیا جی، متداول کا مطلب ہے کہ یہی نسخہ عام طور پر رائج ہے، معروف ہے، اور اس کا استعمال عام ہے۔ یعنی آج کل صحیح حبان کے نام پر جو کتاب چھپتی ہے یا جو کتاب ہم پڑھتے ہیں مدارس و جامعات لائبریری میں جو کتاب آپ دیکھتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے، بلبان کی مرتب کردہ الاحسان ہے، نہ کہ صحیح ابن حبان جس کو کیا ہے امام ابن حبان نے کیا ہے جمع کیا تھا۔ اب آئیے اس کے بعد کیا ہے جی، السنن الکبریٰ، امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفا 458 ہجری۔ یہ کتب سنن میں سب سے بڑی کتاب ہے، احکام کے حدیثوں کے سب سے بڑا ذخیرہ اس میں ہے۔ امام بیہقی کی دوسری کتاب السنن الصغریٰ کے مقابلے میں ان کا نام السنن الکبریٰ ہے۔ دیکھیے جی، اور ایک کتاب یہاں پر السنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ، اس کے مؤلف کون ہے جی، لکھنے والے امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، جن کی سن وفات 458 ہجری 458 ہجری ہے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شافعہ کے عظیم محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اصولی اور حدیث کے استدلالی پہلو کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اصول حدیث اور حدیث سے جو مسائل استدلال کیا جاتا تھا اس کے بہت بڑے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ حدیث کو دلائل فقہ اور استنباط احکام کے ساتھ آپ جمع کرتے تھے۔ آپ کی کتاب کا نام کیا ہے جی، آپ کی تصنیف کردہ کتاب کا السنن الکبریٰ، اور یہ کتاب کتب سنن میں سب سے بڑی اور سب سے جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کو آپ چند الفاظ میں یہ نوٹ کر لیں کہ احکام شریعہ سے متعلق سب سے بڑا حدیثی ذخیرہ اسی میں جمع ہے، السنن الکبریٰ میں۔ اور امام بیہقی نے
احادیث کے ساتھ ساتھ اسناد کو ذکر کیا ہے، شواہد کو ذکر کیا ہے، متابعات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی استدلال کا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب صرف روایات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ دلائل احکام کا ایک عظیم انسائکلوپیڈیا ہے یہ، سمجھ رہے نا؟ اچھا، سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ کیا ہے جی؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دو کتابیں تصنیف کی، ایک السنن الکبریٰ کے نام سے اور ایک السنن الصغریٰ کے نام سے۔ السنن الکبریٰ جو اصل کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، اور السنن الصغریٰ جو ہے اسی السنن الکبریٰ کا مختصر اور جامع اس میں انتخاب ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بڑی کتاب کو السنن الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کبریٰ کے معنی بڑا ہوتا ہے نا جی، کیونکہ یہ کتاب ابواب کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اور حجم کے اعتبار سے بھی کیا ہے، یہ کتاب وسیع ہے، بڑی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو امام بیہقی کے اصول حدیث اور فقہی جو دلائل انہوں نے یہ مسائل کا استنباط کیا، اس کی وجہ سے اس کتاب کو محدثین اور فقہا دونوں کے نزدیک کیا ہے، معتبر مانا گیا ہے۔ اب آئیے شرح السنہ، اس ضمن میں اور ایک کتاب ہے شرح السنہ، یہ امام بغوی اور ابو محمد حسین بن مسعود فرا بغوی متوفہ 516 ہجری کی تالیف ہے، جو مشکات المصابیح کے مؤلف ہے۔ اس میں حدیثوں کو اپنی سند سے روایت کرنے کے بعد ضروری تشریح بھی مختصر انداز میں حدیث کی روشنی میں کر دیا ہے۔ دیکھیے جی، شرح السنہ یہ کیا ہے؟ کتاب امام بغوی کی کتاب ہے۔ امام بغوی یہی عالم ہے، یہی بزرگ ہے، شخصیت ہے جنہوں نے مشکات المصابیح کی بنیاد رکھی، اسی لیے پوری امت میں کیا ہے، آپ کی جو حدیث کی خدمت ہے وہ مشہور و معروف ہے۔ اچھا، اس کتاب میں شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حدیث اپنی سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، مختصر اور آسان الفاظ میں کیا ہے، حدیث کا مطلب بیان کر دیا ہے، اور ضروری مسئلہ اور ضروری چیزوں کی وضاحت کو کیا ہے، آپ نے اس کے بعد بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس میں نہ لمبی لمبی آپ کو بحث ملے گی، نہ مشکل زبان ملے گی، بلکہ صرف کیا ہے، ضروری باتوں کو اور ضروری مسائل کو آپ نے بتا دیا ہے، تاکہ جو حدیث وہ لائے ہیں اس حدیث کو سمجھنے میں اور اس کا تفقہ حاصل کرنے میں کیا ہے، آسانی ہو۔ اس کتاب کی شرح السنہ کی خصوصیت یہ ہے جی کہ بہت ہی عام فہم اسلوب میں کیا اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے، تاکہ طلبہ اور علماء سب کے سب کیا ہے، اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ گھما پھرا کر کہیں بات نہیں کی گئی ہے، سمجھ رہے نا؟ بلکہ حدیث کو لائے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا مختصر چھوٹی سی تشریح کیے ہیں، حدیث بیان کرنے کے بعد آسان مطلب کیا ہے فوراً بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے، جہاں حدیث میں کوئی لفظ سمجھنے میں مشکل ہو، اور اس کی سادہ تشریح بھی کر دی ہے انہوں نے۔ اس لیے کیا ہے، مدارس میں عقائد اور حدیث کے باب میں یہ کتاب شرح السنہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور امام بغوی کی وجہ سے کتاب پر کیا ہے، بہت اعتماد کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ شرح السنہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سند کے ساتھ ذکر کر کے اس کا مختصر، سادہ اور بالکل واضح مفہوم اور مطلب کیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ اور دیگر کتابیں ہیں جن کو علماء اسلام نے تالیف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگوں کو بھی حدیث نبوی کی خدمت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے جی، حدیث کی جو خدمت ہے صرف انہی کتابوں پر محدود نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اگرچہ صحیح ہے، نے سنن اربعہ ہے، معطا ہے، مسند احمد، مسند دارمی ہے، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ بہت عظیم کتابیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار علماء نے حدیث کی حفاظت کی
اور جمع اور تدوین کا عظیم کام کیا ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ کوئی حدیثوں کو جمع کرتا رہا ہے، کوئی حدیثوں کی شرح لکھ رہا ہے، کوئی مشکل الفاظ کی وضاحت کر رہا ہے، کوئی ضعیف اور صحیح کے فرق کو واضح کر رہا ہے۔ اس طرح امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کیا ہے، حدیث کی خدمت کر رہی ہے، کر چکی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے آج تک احادیث اپنی اصل شکل اور اصل حیت میں موجود ہے۔ اخیر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان محدثین کی خدمات کو کیا ہے، شرف قبولیت سے نوازے، جن کی محنتوں اور جن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم احادیث کو کیا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا ہے، عمل کی توفیق دے کہ یہ حدیثیں اور یہ کتابیں صرف پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔